نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم معرب و مبنی کے لحاظ سے کلمے کی تقسیم پڑھیں گے کہ مطلب یہ کہ کلمے کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ کلمے کی دو قسمیں ہیں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، یہ جیسے درج المظالم میں وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کلمہ یہ عام ہے کہ یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن حرف نہیں ہو سکتا۔ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر چونکہ سادہ مثال دی تاکہ اس چیز کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جاءنی زائدن، دیکھیں زائدن آیا میرے پاس زید، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، مررت بی زیدن میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب دیکھیں زید مختلف جگہ پر ایک ہی لفظ آیا لیکن اس کے اعراب یعنی زیر زبر پیش مختلف ہوئے مختلف مقامات پر آنے کی وجہ سے۔ اب یہ نیچے دیکھیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں افعال بھی آ جاتے ہیں یعنی فعل بھی آ جاتے ہیں۔ لم یضرب میں یضرب، یہ اصل میں یضربو تھا، لم نے آ کر اس کو جزم دے دی۔ اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو، جیسے درج ذیل میں ہاؤلائی، جاءنی ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بے ہاؤلائی۔ اور یہ تو اسم کی مثال۔ اب یہ لم یضربنا میں یضربنا جو ہے یہ فعل کی مثال ہے۔ دیکھیں اس میں نون اعرابی جو ہے یہ نون نے جمع مونس کا نون آ رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی کلمے کے آخر میں۔ پھر یہ گو کہ اچھا نیچے پڑھ لیتے ہیں، گو کہ اس تقسیم کا تعلق اول کلام سے یا ذات کلام سے نہیں، لیکن چونکہ علم صرف میں بھی بعض مقامات میں معرب و مبنی کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، لہٰذا طلبات کی سہولت کے لیے اسے بھی شامل کر لیا گیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ جو بحث تھی یہ علم النحو میں شامل تھی، نحو میں ترکیب ہوتی ہے اور آخری کلمے کی احوال معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت اہم صرف میں بھی کئی جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے تو یہ سمجھانا یہاں پر ضروری ہو گیا تھا۔ افعال میں نمبر 2، افعال میں فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے وہ صیغے جو جمع مونس حاضر اور غائب و نون ثقیل و خفیفہ کے ساتھ ہوں مبنی ہیں۔ یہ انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ افعال میں انہوں نے بتایا خصوصاً کہ ان میں بھی معرب و مبنی ہوتے ہیں، اس لیے تو انہوں نے کلمے کا لفظ استعمال کیا، فعل یا اسم کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ کلمہ ان دونوں کو شامل ہے۔ معرب کے اعراب، اب اعراب پڑھیں گے کہ اعراب کس طرح کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ اس پر 4 طرح کے معرب کے اعراب، اس پر 4 طرح کے اعراب جاری ہوتے ہیں: رفع، پیش، نصب، زبر، جر، زیر، جزم۔ جزم کا ہمیں زیادہ جزم کو جزم ہی کہتے ہیں۔ جس کلمے پر رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، جس کلمے پر نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں۔ ان کو حفظ کر لیں، جس پر جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں اور جس پر جزم ہو اسے مجزوم کہا جاتا ہے۔ جر کا استعمال اسماء اور جزم کا افعال کے ساتھ خاص ہے۔ انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ اسماء زیادہ کا استعمال جو وہ اسماء میں ہی ہوتا ہے، وہ جزم کا افعال کے ساتھ خاص ہے۔ مبنی کے اعراب، اس پر بھی 4 طرح کے اعراب
جاری ہوتے ہیں۔ ضم پیش، فتح فتح زبر، کسر زیر اور سکون۔ جب اچھا جس کلمے پر ضمہ ہوگا، ضم ہو، اسے مبنی پر ضم، یعنی کہ پیش پر وہ مبنی ہے، پیش ہی رہے گا، پیش تبدیل نہیں ہوگا۔ جس پر فتح ہو اسے مبنی پر فتح، اور جس پر کسر ہو اسے مبنی پر کسر، اور جس پر سکون ہو اسے مبنی پر سکون کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مبنی ہے تو ادھر بھی پیش رفع میں، اور ضم میں بھی پیش ہی ہے، لیکن ان کو اوپر والے کو رفع کیوں کہا گیا، نیچے والے کو ضم کیوں کہا گیا؟ کہ رفع جو ہوتا ہے کہ وہ اعراب ہوتا ہے جو کسی پر آئے تو وہ نصب اور جر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جبکہ یہ تھوڑا سا دھیان سے سنیے، رفع نصب اور جر اور جزم میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جبکہ ضم جو ہے اگر وہ مبنی پر ضم ہے وہ مبنی پر ضم ہی رہے کہ جہاں مرضی آئے، جس مرضی کلمے کی جس مرضی مقام پر آئے۔ اسی طرح فتح ہے، مبنی پر فتح ہے تو مبنی پر فتح ہی رہے گا، اور اگر مبنی پر کسر ہے تو مبنی پر کسر رہے، کیونکہ مبنی ہے اعراب تبدیل ہونا نہیں ہے، تو جو مبنی پر سکون ہے تو مبنی پر سکون ہی رہے گا، جبکہ اس کے برعکس معرب کا رفع جو ہوگا جس کلمے پر آئے گا اس کو وہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، مختلف کلام کے اندر مختلف جگہ پر آنے کی وجہ سے۔ مشترکہ اعراب، اچھا اگر دونوں اعراب اگر کسی مورج مبنی کا پتہ نہیں لگ رہا، یا آپ آسانی سے کسی کے اعراب بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہ اعراب استعمال کریں گے کہ مورب ہو یا مبنی کوئی بھی کلمہ ہو اس کی اعراب آپ اس طرح، اگر پیش ہو تو ضمہ، اگر زبر ہو تو فتح، اگر زیر ہو تو کسرہ اور سکون، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح اعراب بتانے میں عمومیت ہے، جس کلمے پر ضمہ ہو چاہے وہ مورب و مبنی ہو اسے مضموم، جس پر فتح ہو چاہے وہ مبنی ہو یا مورب ہو اسے مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے چاہے وہ مبنی ہو یا معرب ہو اسے مکسور، اور جس پر ساکن ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے، یعنی معرب و مبنی ہو ساکن کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے کلمے سے مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ مصدر، مشتق، جامد۔ پہلے لفظی مطلب سمجھ لیجئے۔ مصدر کا لفظی مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، اور جامد کا مطلب ہے جمع ہوا۔ مصدر کا لفظی مطلب نکلنے کی جگہ، مشتق کا مطلب نکلا ہوا، جامد کا مطلب جمع ہوا۔ اب اصطلاح میں مصدر کیا ہے؟ مصدر سے مراد جو فقط کسی معنی حدثی پر دلالت کے۔ معنی حدثی کیا ہے؟ معنی حدثی کام ہے، کوئی کام ہے، جیسے کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب کام ہیں، یہ خود کسی سے نہیں بنتا، ہاں اس سے دیگر کلمات بنائے جاتے ہیں، یہ نہیں اصطلاح میں اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے اور کلمات بنے، لیکن یہ خود کسی سے نہ بنے۔ اور معنی حدثی پہ دلالت کرے، یعنی کہ کوئی کام ہو، جیسے اردو میں جیسے دھونا، مارنا، کھانا پینا، یعنی کوئی کام پایا جائے جس کے اندر۔ لیکن نیچے نوٹ، اس معنی حدثی سے مراد وہ معنی ہے جو صرف کسی ذات کے ساتھ قائم رہ سکے، بذات خود اس کا قیام ممکن نہ ہو۔ جیسے دربن کا معنی مارنا، اور یہ معنی کسی مارنے والے کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، اس کے بغیر اس کا پایا جانا ممکن نہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہ ہر کام کرنے والے کا کوئی کرنے والا، ہر کام کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مار ہو اور مارنے والا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانا ہو کھانے والا نہ ہو۔ یہ بھی ایک علامت ہے معنی حدثی کی، تو اس کے بغیر پایا جانا ممکن نہیں۔
اس کے برعکس ایک رجل ہے جس کا مطلب شخص ہے، تو شخص کا وجود کسی اور چیز ہے، اس شخص ایک کہتے ہیں یہ معنی حدیثی نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، تو یہ بذات خود یہ معنی اس کا معنی پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت کے ایک ذات کا نام ہے شخص، جبکہ معنی حدیثی یہ معنی حدیثی وہ کام ہے جو کسی کرنے والے کے بغیر، کام ہمیشہ کسی کرنے والے کے بغیر ہونا اس کا ناممکن ہے۔ مشتق وہ سمجھ جو بیک وقت ذات اور وصف دونوں پر دلالت کرے، بیک وقت ذات اور وصف دونوں پر دلالت کرے، جیسے کہ داربن، لیکن اس سے کوئی کلمہ نہیں بنتا، یہ خود کسی سے بنا ہو، داربن مارنے والا ایک مرد، دیکھیں یہ ایک مرد پر بھی دلالت کر رہا ہے اور وصف پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ مرد مارنے والا ہے، اور مارنے والا کون ہے؟ وہ مرد ہے، دیکھیں وصف بھی آ گیا اور ذات بھی آ گئی۔ اسے میں مشتق کی اقسام، اس میں مشتق کی درج ذیل 7 اقسام ہیں: اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ۔ فعل کی طرح مصدر و مشتق بھی ثلاثی یا رباعی ہوتے ہیں، خماسی نہیں۔ مجرد اور مزید فی ہونے کے اعتبار سے مصدر تمام مشتقات اپنے فعل ماضی کے تابع ہوتے ہیں۔ فعل کی طرح مصدر اور مشتق بھی ثلاثی یا رباعی ہوتے ہیں، خماسی نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ آگے مزید ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔